سوچو، ہزاروں سال پہلے ایک نبی نے اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ پیغام محبت، انصاف اور توحید کی روشنی لے کر آیا، لیکن لوگ اسے سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور صبر و استقامت کی انتہا دکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کا ذمہ سونپا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور نوح کو ہم نے اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ وہ کہتا رہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے لیے اس بات کا اشارہ لے کر آیا ہوں جس سے تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہے۔ سورہ نوح آیات 26 سے 28۔ ابتدا میں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر ہنسنے لگے، ان کے مذاق اڑانے لگے اور ان کی نصیحت کو نظر انداز کیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، مسلسل دعا کی اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور حکمت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کو آزمائش دی۔ یہ قوم کئی صدیوں سے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرتی رہی۔ قرآن میں ہے، اور نوح نے اپنی قوم کو صبر و استقامت کی دعوت دی، وہ رات دن اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتے رہتے۔ سورہ نوح آیات 28-29۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور اللہ کے حکم کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان پر عذاب آئے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی کہ ایک کشتی بنائیں۔ اور ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اس میں ایمان والے اور کچھ جانور محفوظ رکھو، کیونکہ قوم کا عذاب قریب آ رہا ہے۔ کشتی کا کام ایک معجزہ تھا۔ وہ قوم جو صدیوں سے ہدایت سے انکار کر رہی تھی، اب پانی اور طوفان کے سامنے کھڑی تھی۔ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کی حفاظت ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ انسان مخالفت کرے، اللہ کی ہدایت ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔